ارے کبھی نبی نے ماری، ابو بکر و عمر کو سکھائی، عثمان و علی نے کی، اگر یہ اللہ کے رسول نے نہیں کی، اللہ کی قسم میڈ ان انڈیا اور میڈ ان پاکستان مسئلہ دین وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے، آپ کے صحابہ اس پہ عمل کر کے گئے۔ دربار کے پجاریوں نے کہیں تو غاریں بنائی ہوئی ہیں مکہ جانے کی، اور پاک پتن شریف وہاں کے پجاریوں نے ڈائریکٹ جنت میں جانے کے لیے بہشتی دروازہ بنایا ہوا ہے، سنا ہے یا نہیں؟ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فرید اور باطن دے وچ اللہ، بظاہر بابا فرید ہوگا لیکن وہابیوں معرفت کی آنکھ سے دیکھنا، حقیقت میں وہ اللہ ہوگا، وہ تمہارا ہی اللہ ہوگا، ہمارا نہیں۔ ہمارا اللہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے۔ دروازے بنے ہوئے یہ بہشتی دروازے ہیں۔ ارے جنت کا دروازہ محمد الرسول اللہ کھلوائیں گے۔ نبی فرماتے ہیں جب تک میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا کوئی اور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جب تک میری امت داخل نہیں ہوگی کسی اور نبی کی امت داخل، اور جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتوں کی طرف سے کیا آوازیں آئیں گی؟ سلام علیکم، اہل جنت تم پہ سلامتی ہو۔ نبی دروازہ کھلا رہے ہیں جنت کا، جس جنت میں اہل توحید نے جانا ہے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے اسماء و صفات کا واسطہ ہے، ہم سب کو ہمارے نبی کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرمانا۔ یہ جنت اہل توحید کی جس کو نبی کھلوائیں گے، جس پہ داخل ہونے والوں پر فرشتے سلام کریں گے، اور پاک پٹن کی جنت تمہیں مبارک جس کو کمشنر کھلواتا ہے، جس کے دروازے کی چابی کون گھماتا ہے؟ کمشنر گھماتا ہے، اور پولیس کی پوری نفری رہتی ہے جو لائن بناتی ہے، اور جب دروازہ کھل جاتا ہے جو لائن توڑتا ہے پولیس والے ڈنڈے مارتے ہیں، سیدھا بڑ لینچ، وہ لائن توڑنے سیدھے ہو۔ اور سن 2001 میں پاک پٹن شریف کا مجاور، اس کی تنخواہ تھوڑی تھی، انہوں نے کہا میرا اوور ٹائم نہیں لگتا، میں چابی نہیں دیندا، میرا اوور ٹائم لگاؤ، میری تنخواہ بڑھاؤ، میں اتنے سال سے خادم ہوں میری تنخواہ نہیں بڑھ رہی۔ اس نے چابی روک لی۔ سن 2001 کے اندر پاک پٹن کے مجاور جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 60 افراد مردود ہلاک ہو گئے اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ رب کی جنت میں داخل ہوتے ہوئے کسی کو موت، کسی کو ڈنڈے نہیں پڑیں گے، وہاں تھانے دار اور کمشنر دروازہ نہیں کھلوائے گا، وہاں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ دروازہ کھلوائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح قبروں پہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، قبروں کی طرف منہ کر کے قیام کیا جا رہا ہے۔
اور صحیح مسلم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجلسوا علی القبور ولا صلو الیہا، قبروں پر نہ بیٹھو، نہ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ آج قبروں پہ رکوع بھی ہے، سجدے بھی ہیں، طواف بھی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ وارضا ایک قبر پہ نماز نہ جانے بے علمی میں پڑھ رہے تھے، حضرت عمر پاس سے گزرے، کہا بچو قبر سے، بچو قبر سے۔ قبر پہ نماز پڑھنے کے لیے اسلام اجازت نہیں دیا کرتا۔ قبروں پر بیٹھ کر، درگاہوں پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت ہے، درگاہوں پر قرآن کی آیات بھی نصب ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب کے سارے کام اپنی امت کو بیان کر دیے، اور ان بیان کردہ کاموں پر قبروں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے کا کام، نبی کی بیوی خدیجہ فوت ہوئی رضی اللہ تعالی عنہا، بیٹے فوت ہوئے، بیٹیے فوت ہوئی، چچا شہید ہوئے، صحابہ شہید ہوئے، صحابہ فوت ہوئے، صحابیات فوت ہوئی، نبی نے اپنے صحابہ کو نہیں بھیجا، نہ خود گئے، کسی قبر پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے اصحاب نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن خوانی نہیں کی۔ اگر سمجھتے ہیں اور یاد کیجئے، ابو داؤد میں ہے ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا تھا مقام بوانا پر کچھ اونٹ اللہ نام پہ ذبح کرنا چاہتا ہوں، سنیے اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کے سوال سنیے۔ آپ نے دو سوال کیے اپنے صحابی سے، مقام بوانا جہاں تو اونٹوں کو ذبح کرنا چاہتا ہے، پہلے سوال کا جواب یہ دے کبھی کسی دور میں وہاں پر کوئی بت تو نہیں تھا، مشرکوں کا بت تو نہیں تھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا وہاں کہیں کسی بابے کی کوئی عید مشرکین کی تو نہیں منائی جاتی تھی؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، عید بھی نہیں تھی۔ آپ نے کہا اگر وہاں بت بھی نہیں تھا، وہاں پہ عید بھی نہیں تھی، تو جاؤ اپنی نظر کو پورا کر لو، اور اگر وہاں پہ بت ہوتا یا عید ہوتی، میلہ اور عرس ہوتا، تو نبی اہل ایمان کو اللہ نام پر بھی وہاں ذبح کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ شخص ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا، ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوا۔ پکڑ لیا بابوں کے پجاریوں نے دو مسافروں کو، کہا گزرنا ہے تو نیاز دینی پڑے گی، نظر اللہ نیاز حسین پنجتن دے نادا۔ انہوں نے کہا مسافر ہیں، غریب ہیں، ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے۔ کہا کچھ نہیں ہے تو مکھی مار کے دے جاؤ۔ ایک نے مکھی ماری، دے دی، اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ وہ شخص اللہ کی جہنم میں داخل ہوا۔ دوسرے سے کہا مکھی دے، اس نے کہا مکھی کا خالق بھی اللہ ہے، مکھی بھی دوں گا تو رب کے نام پہ دوں گا، کسی پیر فقیر بابے بزرگ کے نام پہ۔ ارے بکرا بڑا ہے، اونٹ بڑا ہے، بیل بڑا ہے، گلاب کا پھول پھر عظیم ہے، ایک مکھی بھی نہیں دوں گا۔ قتل کر دیا، جو مکھی نہ دے کر قتل ہوا یہ سیدھا رب کی جنت میں داخل ہو گیا۔ پیروں کی قبروں پہ چادر چڑھانے والوں، اونٹوں کی نیاز دینے والوں، بکروں کی نیاز دینے والوں، شاہ جمال کے دربار پہ جا کر کہنے والوں پیر شاہ جمال ککڑ گھینتے پتر ڈیر اتا لال، یہ مرغا مکھی سے تو اچھا ہے۔ مکھی دے کر وہ جہنم میں داخل ہوا، کیونکہ یہ نظر عبادت ہے اور ایک اللہ کا حق ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اللہ کے وہ بندے اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور روز قیامت سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیل جانے والا ہے۔ اسی طرح نظر کا ذکر صدقات کے ساتھ بھی آیا ہے، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نظر عبادت ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کفارۃ النذر کفارۃ الیمین، نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ ان قبروں پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کرے، وہ حجویری کے نام پہ ذبح کرے، لال شہباز کلندر کے نام پہ ذبح کرے، پیر اور بابے کے نام پہ ذبح کرے، مندر کے نام پہ ذبح کرے، جس کے نام پہ بھی ذبح کرے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، اور جو رب کے لیے ذبح کرتا ہے اس پہ رب کی رحمت اترتی ہے۔
انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، اللہ نے تم پر مردہ، خون، سور کا گوشت اور ہر اس جانور کو حرام کر دیا جسے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے۔ 9 محرم کو حسین کے نام پہ ذبح ہونے والا گوشت لینے والوں کہتے ہیں بیٹا یہ پڑوسی ہے، محرم کا گوشت لایا ہے، شبرات کے کنڈے لایا ہے، لے لو کوٹھے تے سٹ دیا جے، نہ کھایا جیل، اگر نہ لوگے تو دوستی خراب ہوگی۔ تو لے کر کوٹھے پہ پھینکے گا، تیرے بیٹے کہیں گے ابا جان لے لیا کرتے تھے، چھپ کے کھا بھی لیا کرتے تھے، کھا لو۔ غیرت ایمان یہ ہے جو غیر اللہ کے نام کی چیز ہے، وہ 11ویں کا دودھ ہو، وہ بی بی فاطمہ کی سن کے ہو، وہ کسی حضرت کے دربار پر تقسیم ہونے والا دودھ ہو، کہو یہ غیر اللہ کے نام پر ہے، سور سے زیادہ حرام ہے، اہل توحید اس کو قبول۔ تم ڈرتے ہو ان سے دوستی خراب ہو گئی، ارے اگر مشرکوں سے محبتیں بڑھ گئی تو رب سے دوستی خراب ہو گئی تو پھر کیا کرو گے؟ دعا مانگنا اور فریادیں کرنا انہی قبروں پہ کی جاتی ہیں، مزارات پہ حاضری دینے والوں کی اکثریت کا عقیدہ ہے۔ جس کا بھی مولا علی علی ہے اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، سب بولتے ہیں یہاں علی علی، دم مست کلندر علی علی، زہرادہ بابا علی علی۔ یہ پنجتنی پاک کا علم پاک لگا ہوا ہے اور سیون کی نگری ہے، یہ مالک کی نگری ہے۔ اس نگری میں جو بھی علی کا حبدار ہے وہ آتا ہے جاتا ہے، دل کی امیدیں پاتا ہے اور اپنی ساری خواہش پوری۔ لال شہباز قلندر کا بھی ایک حاجی کہتا ہے جس کا مولا علی ہے، جس کا پنجتن پاک ہے، اس کو کسی اور کی کوئی فکر، مولا علی مالک ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہمارا علی ہے، جو کچھ کرے گا ہمیں منظور ہے۔ وہ ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں، نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے، جو ان کی پکار کبھی نہیں سنتے، اور قیامت کے دن وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، قیامت کے دن ان کی دعاؤں سے یہ غافل ہو جائیں گے، یہ انکار کر دیں گے۔ یا علی مدد کے نعرے لگانے والوں، لال شہباز قلندر کی آواز بلند کرنے والوں،